اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا کہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک دن ہمیں زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہی انسان کے ساتھ یہ ہے۔ ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں ایز اے کلچر، اللہ کہتے ہیں نا 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 ایز اے کلچر نہیں، بلکہ آپ نے مذہب کو فالو کرنا ہے اس لیے کہ مذہب پہ چلنا میری نجات کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر پکڑا جاؤں گا میں۔ تو اللہ نے اس کے کچھ دلائل دیے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتے ہیں اگر قیامت نہیں ہے اور تم مر کے ختم ہو جاتے ہو، میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اجترحوا السیئات گناہ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں باقاعدہ ارادے کر کر کے۔ ایک ہوتا ہے گناہ انسان کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بھائی میں غلط ہوں بس اکھاڑ دے، کیا اکھاڑنا ہے، میں برا کر رہا ہوں، آپ سمجھائیں نا لوگوں کو بھائی یہ کام غلط ہے، وہ چھوڑو یار میں کر رہا ہوں نا غلط، دیکھتے ہیں نمٹ لیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے جری لوگ وہ، اور جو اللہ پہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ یعنی اگر آخرت کا حساب و کتاب نہیں ہے تو معاذ اللہ پھر اللہ سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب سب کو مار کے مٹی کر کے ختم کر رہا ہے۔ ہٹلر نے کتنے انسانوں کو موت کی گھاٹ چڑھایا، گیس چیمبر میں بند کر کر کے سینکڑوں لوگوں کو ایک ایک ساتھ مارتا تھا، جلتی ہوئی کڑائیوں میں پھینک دیتا زندہ آدمی کو۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک گولی اس نے یہاں ماری، ختم۔ تو کیا یہ سزا مل گئی اس کو؟ وہ تو ویسے ہی مرنا تھا تھوڑے دنوں میں اس نے۔ یعنی خدا پہ کتنا بڑا الزام ہے، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، بس فنش، کہانی کیا ہو گئی؟ ختم۔ نا نا نا، اللہ کہتے ہیں یہ کیسے گمان رکھتے ہو میرے بارے میں؟ سواء محیاہم ومماتہم، کہ جیسے تمہاری زندگی ایک جیسی ہے موت بھی ایک جیسی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، زندگی تو ایک ہی جیسی ہے نا سب کی۔ آپ اچھا کرو برا کرو، ملتا کس کا ہے؟ نصیب کا۔ بعض دفعہ برے کو زیادہ مل رہا ہے، اچھے کو کم مل رہا ہے، ایماندار کو کم مل رہا ہے، بے ایمان کو زیادہ۔ لوگ کہتے ہیں لیکن عزت تو جاتی ہے نا بے ایمانی سے، پیسہ تو آ جاتا ہے۔ او بھائی کس خوش فہمی میں ہو؟ بعض دفعہ ایماندار بے عزت ہو جاتا ہے اور بے ایمان تباہ کے ترقی کرتا ہے، وہ ایمانداری پہ تقریریں کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام بے ایمان لوگ موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایمانداری کے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں، بے حیا عورتیں حیا پہ مضمون لکھ رہی ہوتی ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے والے بوڑھوں کے حقوق پر قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں۔ تہذیب جن کی زندگیوں سے ختم ہو گئی وہ تہذیب کے ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تہذیب سیکھنی ہے تو کس سے سیکھو؟ ان سے۔ دنیا میرے بھائی انصاف کی جگہ نہیں ہے، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کیسے کیسے اچھے لوگوں پہ الزام لگ جاتے ہیں، وہ بدنام ہو جاتے ہیں، برے لوگ بری ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں تو بعض دفعہ عزت ملتی ہے بے عزت لوگوں کو، اور عزت دار لوگ بے عزت ہو جاتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ انسان تو تجھے ہو گیا ہے۔ تو کہہ رہے کہ جی ڈارون نے چونکہ نہیں کہا کہ موت کے بعد زندگی ہے، سائنسدان نہیں کہہ رہے، امریکہ نہیں کہہ رہے، جاپان کے سائنٹسٹ نہیں کہہ رہے، فرانس کے سائنسدان نہیں کہہ رہے، یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر تو پڑھے لکھے، یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ مولوی کہہ رہا ہے، جس کو نہ 2 کا ٹیبل آتا ہے نہ 4 کا پہاڑا آتا ہے۔ یہ کون سمجھا رہا ہے ہمیں؟ مولوی، جو نہ یونیورسٹی سے فارغ ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ سائنٹسٹ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی قبر کا کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، فرعون کو صبح شام جلایا جاتا ہے۔ سائنس کہے گی تو مانیں گے ہم، سائنس کہے گی تو مانیں گے ہم۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ جس چیز کو تم نے سائنس سمجھا ہوا ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے بتایا
ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو اچھے لوگ ہیں ہم بروں کو ان جیسا کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ساء ما یحکمون. ساء کا لفظ عربی میں تعجب کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. جب آپ کو کسی بات پہ تعجب ہو تو یا تو وہ اچھی بات ہوگی یا وہ بری بات ہوگی. اچھی بات پہ انگلش میں کہتے ہیں ویل ڈن, اردو میں کہتے ہیں ہٹو بچو. بری بات پہ کیا کہتے ہیں؟ تعجب کا صیغہ نا. تعجب کے لیے نہیں, مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے یار, کتنا گندا کام کیا اس نے, یار اس سے یہ توقع نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ بھی چونکہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, تو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے تعجب کے صیغے استعمال کیے. سا نعمہ کا معنی ہوتا ہے واہ کیا خوب. جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا نعم المولا. جو لوگ اللہ کو دوست بناتے ہیں کیا بہترین دوست ہے اللہ. تم نے اللہ کو دوست, فرینڈ شپ کس سے کر لی؟ فرینڈ شپ کی ریکویسٹ بھیجی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس, اور وہ ایکسپٹ ہو گئی.